अस्सलामु अलैकुम जनाब। मैं हूं अख्तर नईम अदनान अली वीलॉग के साथ। इस वक्त हम एक ऐसी शख्सियत की बात कर रहे हैं जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के वक़्त भारत से हिजरत की और वो यहाँ पर पहुँचे। क्या तकालीफ थी वो तो हम उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे, लेकिन आज अहम बात ये है कि इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद नहीं हैं, वो दुनिया से रुखसत हो गए हैं, लेकिन हम वफ़ात से कबल इनको इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था। आज हम वही रिकॉर्डिंग आपके सामने पेश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप का तबसरा हमारे लिए बेहतरीन साबित होगा। सबसे पहले आप हमें ये बताएंगे कि आप क़याम पाकिस्तान से कबल कहाँ रहते थे, आपका गांव का नाम क्या था, ज़िला कौन सा था, और जिस वक़्त के पाकिस्तान का क़याम का ऐलान हुआ तो उस वक़्त आपकी उम्र कितनी थी? ये पहला सवाल है आपसे। जी। अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये है कि हम गुरदासपुर इंडिया में थे और गुरदासपुर में हमारा एक गांव है, बगोल नाम जगह है, वो हमारा गांव है। और वो उसके नज़दीक एक शहर है कादियान में भी हमारा मकान था, वहाँ हम रहते थे। और जब ये पाकिस्तान बना है, भगदड़ मची है, तो उस वक़्त हम कादियान शहर में ही आ गए थे और तकरीबन बाकी भी गांव के लोग वहाँ आ गए थे। तो एक दिन बस सुबह के वक्त हम जब उठे हैं, तकरीबन 7 बजे का वक्त था, तो हमें पता चला कि बाहर फ़ौज आ गई है इंडिया की और निकलो। बस हमने फिर फौरी तौर पे वो निकलना शुरू कर दिया। तो ये सन 47 में, यह सन 47 में ऐलान हो गया कि हाँ, सन पाकिस्तान 47 में ऐलान हो गया। आपका इलाका जो है वो हिंदुस्तान में चला गया और आपको निकलना पड़ गया। अचानक निकलना पड़ा। जी। तो अब फिर आप ये दोहराएं इसको कि पाकिस्तान के क़याम का ऐलान हुआ, हमारा इलाका जो है वो हिंदुस्तान के हिस्से में आ गया। हमारा जो हिंदुस्तान का था एरिया, वो हमारा पाकिस्तान में हमने आना था, तो फिर तो पाकिस्तान के लिए हम तैयार हो गए क्योंकि हमें निकाल दिया गया वहाँ से। तो अचानक हम काफ़िलों में चले गए। काफ़िलों में जाने के बाद फिर हमने बहुत सी मुश्किलें उठाई। फिर हम एक हॉस्टल था उसमें चले गए। उसमें आके उन्होंने कुछ बम गिराया, लेकिन वो गिरा नहीं ऊपर, क्योंकि उसके अंदर तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा आदमी था। तो उसी दिन फिर शाम को गाड़ियाँ आ गई पाकिस्तान से कि कायद का हुक्म है कि यहाँ से निकल जाओ। तो फिर हम गाड़ियों पे बैठे और वहाँ से निकले। तो तकरीबन हमें इसी तरह 2 दिन लगे। हालांकि 2.5 घंटे का सफ़र है, तो 2 दिन लगे वहाँ से गुरदासपुर से लाहौर आने के। जगह जगह तलाशी हो रही थी, जगह जगह लोग लाशों के ढेर पड़े हुए थे, सिखों के काफ़िले जत्थों की शक्ल में बैठे हुए थे लूटने के लिए। तो कभी गाड़ियाँ आगे जाती थी, कभी फिर पीछे वापस कर देते थे। तो इसी तरह हम दूसरे दिन फिर हम आए और तकरीबन शाम के वक्त हम बटाला के करीब पहुँचे। तो वहाँ से फिर चले और चल के हम लाहौर आ गए। जब लाहौर आए तो वहाँ टेंट वेंट लगे हुए थे, वहाँ बिखरी हुई चीज़ें थी, वहाँ हम बैठ के वहाँ हम बैठ के और फिर हमें कुछ खाने पीने के लिए जो मिलता था वो हम लेते थे। गंदम उबली हुई मिलती थी, मकई उबली हुई मिलती थी, रोटी कम मिलती थी। बस उससे मच्छर भी थे, बीमार हो गए। तो वहाँ कुछ 3 महीने के हमने क़याम किया। 3 महीने के बाद फिर हमने इधर का मानसरा का रुख कर लिया। यहाँ हम आ गए। इब्तिदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की? इब्तिदाई तालीम तो मैंने गुरदासपुर कादियान में ही की है। वहाँ 5वीं क्लास में मैं पढ़ता था। यहाँ जब हम आए हैं तो हमें 4थी क्लास में दाखिल किया गया और 2 साल कम उम्र लिखी गई। तो फिर उसके बाद मैं 5वीं में चले गया। फिर 6ठी में जाके मैंने स्कूल छोड़ दिया
کیونکہ ہمیں مشکلات تھی کھانے پینے کی، تو ان مشکلات کے لیے کبھی ہم کوئی چیز بیچتے تھے، کبھی کوئی چیز بیچتے تھے، تو اس طرح ہم گزارا کرتے تھے۔ تو پاکستان آنے سے قبل راستے میں آپ کو کچھ اور مشکلات پیش آئیں، ان کا حوالہ دیں۔ راستے میں تو یہ ہے کہ جگہ جگہ تلاشی ہوتی تھی، اور گاڑی ہمارے فوجی جو تھے ہمارے ساتھ تھے وہ کہتے تھے کوئی چیز پھینکنی نہیں ہے، اگر پھینکو گے یہ سب لوٹ لیں گے۔ تو نہر کے کنارے ہم آئے تھے، نہر میں تو ہمیں لاشیں ہی نظر آتی تھیں پڑی ہوئی، جگہ جگہ لاشیں پڑی ہوئی تھیں، کوئی بچوں کو قتل کر رہے تھے، کوئی کس طرح قتل کر رہے تھے۔ تو اس طرح سے ہم رکتے رکتے آئے ہیں، بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی۔ ساتھ فوجی تھے پاکستان کے، وہ ہمیں بچا کر لائے۔ کیا آپ کو یقین تھا کہ آپ صحیح سلامت پاکستان پہنچ جائیں گے؟ بس یقین تو نہیں تھا، لیکن بس پہنچ گئے آہستہ آہستہ۔ جی جی، تو پاکستان آنے کے بعد آپ کو کیا مشکلات پیش آئیں ابتدائی طور پر؟ پاکستان آنے کے بعد ہمیں ابتدائی طور پر یہ کھانے پینے کی مشکلات تھی، کھانا پینا صحیح نہیں مل سکتا تھا، سونا بیٹھنا ٹھیک نہیں تھا، بس رات کو ایسے ہی لیٹ جاتے تھے زمین پہ، تو میری والدہ آپ چادر کے ذریعے ہمیں مچھر مارتی رہتی تھی ساری رات، تو ہم سوئے رہتے تھے، صبح پھر اٹھ جاتے تھے۔ بس یہی حال تھا وہاں پورے لاہور کا، تو کھلی جگہ میں کھلے آسمان کے نیچے ہم پڑے رہتے تھے۔ آپ کے بڑے بھائی بہن بھی تھے ساتھ میں؟ میرا بڑا بھائی تھا ایک مجھ سے جو 8 سال بڑا تھا، میری بڑی بہن تھی جو 4 سال مجھ سے بڑی تھی، ہم 3 بہن بھائی تھے، اور ایک والدہ تھی۔ والد صاحب فوج میں تھے جن کو بعد میں بھیجا گیا، ہم تو اکیلے آئے تھے، تو بعد میں فوج میں وہ بیمار ہو گئے تو ان کو بھیج دیا گیا کہ جاؤ اپنے بچوں کے پاس، تو وہ آئے، وہ بیمار تھے، پھر وہاں سے انہوں نے اپنی پینشن وینشن کے کاغذات بنوائے تو ہم مانسرا کی طرف آ گئے۔ تو خاندان کے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ آئے تھے؟ خاندان کے لوگ لاہور تک ساتھ آئے تھے کچھ، باقی تو قافلوں میں چلے گئے تھے، کیونکہ قافلوں میں بڑی بھیڑ ہوتی تھی قافلوں کے اندر۔ تو خاندان کے کچھ لوگ وہاں پر شہید بھی ہوئے؟ آتے وقت خاندان کے کچھ لوگ ہمارے شہید بھی ہوئے، اور ہم بچا کے پاکستان پہنچے۔ یہاں آنے کے بعد لاہور سے آپ سیدھے مانسہرہ آئے یا کسی اور جگہ چلے؟ لاہور سے ہم آئے تھے پہلے ٹیکسلا میں، فرسٹ کلاس کے ٹکٹ لیے تھے میرے والد صاحب نے، تو تقریباً ہم 15 دن گاڑی کے انتظار میں لیٹے رہے لاہور ریلوے اسٹیشن کے سامنے، تو لوگ آتے تھے ہمیں دیکھ کے چلے جاتے تھے کہ مہاجر آئے ہیں۔ تو اس کے بعد جب گاڑی آئی تو اس کے جو ہوتا ہے کوئلے کا انجن، اس انجن کے کوئلوں کے اوپر ہم بیٹھ کے فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لیا تھا، تو کوئلے کے انجن پہ بیٹھ کر ہم ٹیکسلا تک آئے تھے۔ ٹیکسلا میں ہم 1 ہفتہ رہے، تو پھر ہمارے پاس خرچہ سارا ختم ہو گیا۔ اچانک والد صاحب باہر نکلے تو ان کو فوجیوں کی گاڑیوں نے دیکھ لیا، کوئی میجر تھا وہ واقف تھا ان کا، تو اس نے پوچھا کیا بات ہے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے ساتھ تو یہ حال ہوا ہے۔ تو پھر انہوں نے ٹیلی فون کیا، ایبٹ آباد میں گاڑی آئی اور ہمیں ایبٹ آباد لا کے انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر ہم اس کے دوسرے دن داتا نام جگہ ہے ایک مانسہرہ کے قریب ہی ہے، اس کے وہاں ہم آ گئے۔ تو آتے کے ساتھ ہی آپ کو یہاں پر کوئی مکان الاٹ ہوا؟ یہاں آتے ہوئے تو 3-4 مہینے تو ہم ویسے ہی پریشانیوں میں رہے۔ اس کے بعد ایک مکان الاٹ ہوا تھا، وہ ہم صاف کر کے گئے، اس میں سامان تھا، ہم نے کہا چلو کل آ جائیں گے، تو دوسرے دن جب ہم آئے تو سامان ان سب خالی تھا، مکان ہی مکان پھر ملا، وہ خالی مکان ملا۔ تو اس میں ہم 3-4 مہینے رہے، پھر اس کے بعد ہم نے دوسرا ایک مکان لیا، وہ اس میں ہم رہے تقریباً 6-7 مہینے، یہ سال اس میں رہے۔ اس کے بعد ہم نے پھر ایک اور چینج کیا، جب چینج کیا تو وہ مکان اس میں کہیں کوئی پولیس والے کے کپڑے پڑے تھے، کوئی انسپیکٹر رہتا تھا، وہ جب آیا تو اس نے والد صاحب کو کہا یہ مکان تو میرا تھا، آپ نے کیوں قبضے میں لیا ہے؟ ان کو پریشان کیا انہوں نے، تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو گورنمنٹ نے دیا ہے، جو مکان میں چھوڑ کے آئے ہیں وہ بڑا صاف ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، ہمیں تو گندا مکان دے دیا یہ صاف مکان لے کر۔ تو پھر وہ تھندار اس مکان میں چلے گئے اور ہم اس میں رہے، اس میں ابھی تک ہم وہی رہے، نیا بنایا تھا اس کو نئے سرے سے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ابتدائی طور پر تعلیم تو وہاں سے حاصل کی، اس کے بعد تعلیم یہاں پر حاصل کی پاکستان پہنچ کر؟ پاکستان میں آ کے
حرم میں ہمیں داخلہ دینا پڑا، 2 سال ہمیں کم لگانے پڑے، پھر 5ویں میں گئے، 6ٹھی میں جب گیا تو میں نکل گیا اسکول سے۔ ہم تو وہاں سے مہاجر ہو کر یہاں آئے تھے، لیکن یہاں ہم اپنے آپ کو مہاجر اب نہیں کہتے، لیکن مجھے یہ افسوس ضرور ہوتا ہے کہ یہاں کراچی میں یا بعض لوگ جو ہیں یہاں کی پیدائش ہیں اور اپنے آپ کو مہاجر کہہ کے سیاسی بن کے وہ پیسہ کھاتے ہیں پاکستان کا، اور باہرلے ملکوں سے بھی پیسہ لیتے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ ہیں یہاں کے سارے اور اپنے آپ کو سارے وہ مہاجر کہلاتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہاں نہ سندھی ہونا چاہیے، نہ مہاجر، نہ پنجابی، نہ پٹھان، کچھ نہیں ہونا چاہیے، صرف مسلمانوں کا علاقہ مسلمان کہلانا چاہیے اور پاکستانی کہلانا چاہیے۔ تو نوجوان نسل کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا، آپ نے ایک اس آگ اور خون کے سمندر سے گزر کر آپ آئے۔ ہم اتنی مشکلات کاٹ کر آئے ہیں کہ یہ تو ہمیں ہی پتہ ہے، لیکن جو ہمارے پاکستانی بچے ہیں یا کچھ ہیں جو لوگ ہیں، ان کو میں یہی پیغام دوں گا، نئی نسل کو یہ پیغام دوں گا کہ آپ کو پلیٹ میں رکھا ہوا پاکستان مل گیا، تو اس کو برباد نہ کریں اور خدا پر بھروسہ کر کے اس کی ہر ایک چیز کو سنبھال کر رکھیں اور فرقہ بندیوں میں اور ان چیزوں میں نہ پڑیں۔